اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی سلوک اللہ کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب۔ وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہوئے اللہ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، جنہیں اصطلاحاً سالک اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سفر کرنے والا مسافر۔ تو ایسے مسافرین کو اس سفر میں رہنمائی کی ضرورت ہے، رہنما نقاط جاننے کی ضرورت ہے، اس سفر کے فراز و نشیب سے آگاہی کی ضرورت ہے، اس سفر کے لوازمات کو جاننے کی ضرورت ہے، کیا چیزیں اس سفر میں ان کے لیے ضروری ہیں جاننا، اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا اس سفر میں ان کے لیے ضروری ہے۔ وہ کون سے عوامل ہیں جنہیں اپنا کر وہ اللہ کی طرف بہتر انداز میں اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی نکات کو علامہ طہرانی نے اپنے اساتید سے سنا، سیکھا، روایات اہل بیت میں انہیں تتبع کیا، تلاش کیا، جستجو کیا، اور پھر آگے اپنے ہی شاگردوں کے سامنے انہیں بیان کر رہے ہیں، اور پھر یہ ایک کتاب کی صورت میں مکتوب ہوئی۔ بیان ہو رہا تھا کہ علامہ طہرانی ماہ ذی قعد اور ذی الحج کے اعمال کو بیان کر رہے ہیں کہ در واقع یہی وہ اعمال ہیں جو مسافر اللہ کی اللہ سے ملاقات میں سرعت دیتے ہیں اور ایک مسافر کو اللہ تک پہنچنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا عرفان شیعی فقاہتی کا طرۂ امتیاز شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنا ہے۔ اگر عرفان شریعت کے مد مقابل اپوزٹ آ کر کھڑا ہو جائے تو ایسے عرفان کو دینی اصطلاح میں عرفان کاذب کہا جاتا ہے۔ ایسا عرفان جو اسلامی تعلیمات کو اپنے پیروں تلے روند دے، ایسے عرفان کو عرفان کاذب کہا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے، تعلیمات اہل بیت کے مخالف اسے بیان کر کے اسے پیروں تلے روند دیا جاتا ہے، اور ایسے عرفان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہٰذا ماہ ذی حج کے جو مشترک اعمال ہیں انہیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ مشترک اعمال سے مراد یہ ہے کہ وہ اعمال کہ جسے ماہ ذی حج کے پہلے عشرے میں انجام دیا جاتا ہے۔ چونکہ ماہ ذی حج کا پہلا عشرہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ بعض مقامات پر یہ نقل ہوا ہے کہ سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر، ان سے مراد یہی ماہ ذی حجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ لہٰذا اس قدر اہمیت کا حامل عشرہ ہے تو اسے بیان کرنا، اسے پہچاننا، اس کے اعمال کو انجام دینا یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا جس طرح مختلف مہینوں میں کچھ اعمال مشترک ہوتے ہیں، کچھ اعمال مختص ہوتے ہیں، تو ہم ماہ ذی حج کے مشترک اعمال کو بیان کر رہے تھے، اور کوشش کریں گے کہ آج ماہ ذی حج کے مشترک اعمال کو مکمل کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پہلی ذی حج کے مخصوص اعمال کو بھی بیان کریں گے۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ تمام وہ چیزیں جو روایات میں یا دعاؤں کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں ہم ان سب کو بیان کریں، لیکن لااقل وہ چیزیں جو نہایت ہی شہرت کی حامل ہیں، جنہیں جو ہے وہ انجام دیا جانا چاہیے، یا جو انجام دے کر ایک انسان اللہ کی طرف سفر کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لااقل ہم ایسی چیزوں کو بیان کر دیں، وگرنہ تفصیل کے لیے آپ دعاؤں کی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اقبال الاعمال کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، مفاتیح الجنان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یا ایسی ہی دعاؤں کی کتابیں جو ہمارے شیعہ علماء نے تحریر کر رکھی ہیں۔ مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کی کتاب جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو ایسی ہی کتابیں ہیں در واقع کہ جن کی طرف رجوع کر کے انسان اللہ کی طرف سفر کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ پس ماہ ذی حجہ کے پہلے عشرے میں 5 دعائیں بیان کی گئی ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی جانب سے
کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان دعاؤں کو جبرائیل کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ و علیہ السلام کے لیے بطور تحفہ بھیجا ہے۔ یہ 5 دعائیں کون سی ہیں؟ پہلی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ملک ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، بیدہ الخیر، اور اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہستی اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پہلا جملہ اور پہلی دعا۔ دوسری دعا کون سی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ احدن صمدن، یعنی وہ احد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور صمدن وہ بے نیاز بھی ہے، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، کہ اس نے نہ تو زوجہ اختیار کی ہے، بیوی اختیار کی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ولد ہے اور بیٹا ہے۔ تیسری دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ احدن صمدن، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ صمد ہے یعنی وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی کی طرف سے جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر اور ثانی ہو سکتا ہے۔ چوتھا جملہ کون سا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حکومت ہے، اسی کے لیے سلطنت ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے حمد ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، حیات دیتا ہے، اور وہی مارتا ہے، وہی اس دنیا سے واپس پلٹا دیتا ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور وہ خود ایک ایسا حی ہے، ایک ایسا زندہ ہے، لا یموت، کہ جسے ہرگز موت نہیں آتی ہے، بیدہ الخیر، اور خیر صرف اسی کے دست قدرت میں ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے۔ پانچویں دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ وکفا، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، سمع اللہ لمن دعا، اور وہ میری فریاد کو، میری دعا کو، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو اور فریاد کو سنتا ہے، لیسا وراء اللہ منتہا، اور اس کے علاوہ کوئی انتہا نہیں ہے، اشہد للہ بما دعا، یعنی جس چیز کی دعوت دی گئی ہے اللہ کی جانب سے، میں اس دعوت کی گواہی دیتا ہوں، وَأَنَّهُ بَرِيءٌ مِّمَّن تَبَرَّأَ، اور وہ اللہ دور ہے، ہر اس چیز سے دور ہے جس سے دور ہونا چاہیے، وَأَنَّ لِلَّهِ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک اللہ ہی کے لیے انتہا ہے، آخرت ہے، وَأُولَى، اور اسی کے لیے ابتدا ہے، اور دنیا بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ جو ہے وہ 5 دعائیہ کلمات ہیں جو حضرت جبرائیل نے اللہ کی جانب سے بطور تحفہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے لیے بھیجے۔ اب جب اللہ کا تحفہ حضرت عیسیٰ کے لیے آیا تو حضرت عیسیٰ ہر جملے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کو بیان کرتے ہیں کہ اگر ہر جملے کو 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کا بہت ہی عظیم ثواب ہے۔ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ہر جملے کو 10 مرتبہ پڑھے تو اس طرح سے جو ہے وہ اس روایت پر بھی اس نے گویا کہ عمل کر لیا ہے اور یہ 100 کا عدد بھی مکمل ہو جائے گا، لیکن اگر ہر کلمے کو وہ جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ انسب ہے۔
لہٰذا یہ پہلا عمل مشترکہ اعمال میں اس ماہ سے متعلق، اور دوسرا عمل کچھ تحلیلات ہے، کچھ اللہ کے کلام میں ایسے جو ہیں وہ ذکر تحلیل موجود ہیں کہ جنہیں اس مہینے کے پہلے عشرے میں انجام دینا چاہیے، اور یہ تحلیل 10 عدد تحلیلات ہیں کہ جنہیں بیان کیا گیا ہے، اور بہت ہی ثواب کے ساتھ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے انہیں بیان کیا ہے کہ اگر دن میں 10 مرتبہ ان تحلیلات کو پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ وہ تحلیلات کیا ہیں؟ پہلی تحلیل لا الہ الا اللہ عدد اللیالی والدہور، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عدد اللیالی والدہور، راتوں اور زمانوں کی تعداد کے مطابق۔ دوسری لا الہ الا اللہ عدد امواج البحور، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے سمندروں کی امواج کی تعداد کے برابر۔ تیسری لا الہ الا اللہ ورحمتہ خیر مما یجمعون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کی رحمت بہتر ہے ہر اس سے جسے لوگ جمع کرتے ہیں اپنے لیے۔ چوتھی تحلیل لا الہ الا اللہ عدد الشوک والشجر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے درختوں اور کانٹوں کی تعداد کے مطابق۔ پانچویں تحلیل لا الہ الا اللہ عدد الشعر والوبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بالوں اور دن کی تعداد کے برابر۔ چھٹی تحلیل لا الہ الا اللہ عدد الحجر والمدر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پتھروں اور ڈھیلوں کی تعداد کے مطابق۔ پھر اس کے علاوہ ساتویں جو تحلیل ہے لا الہ الا اللہ عدد لمح العیون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پلکوں کے جھپکنے کی تعداد کے برابر۔ آٹھویں تحلیل لا الہ الا اللہ فی اللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے رات جب تاریک ہو جائے اور صبح جب روشن ہو جائے تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نویں تحلیل لا الہ الا اللہ عدد الریاح فی البراری والصخور، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بیابانوں اور صحراؤں میں ہواؤں کی تعداد کے مطابق۔ دسویں تحلیل لا الہ الا اللہ من الیوم الی یوم ینفخ فی الصور، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے آج کے دن اور سور پھونکنے تک کے دنوں کی تعداد کے مطابق، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ 10 تحلیلات ہیں جن میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ روزانہ اگر 10 دفعہ پڑھا جائے تو بہت ہی انسب اور بہتر ہے۔ بس یہ ہیں ماہ ذی حجہ کے پہلے عشرے کے وہ اعمال کہ جو اعمال مشترک ہیں، ہر روز ان 10 دنوں کے اندر ان اعمال کو انجام دیا جائے۔ اب اگر ہم آئیں مختص اعمال کی طرف تو پہلی ذی حج کا دن، اس دن کے متعلق اگر اعمال میں بیان کیا جائے تو جیسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ تمام 9 دنوں کے اندر روزہ رکھنا مستحب ہے، تو یہ پہلا ذی حج کا دن اس قدر بابرکت دن ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی خانہ آبادی کا دن ہے، لہٰذا ایک مبارک دن ہے۔ اس دن کے اعمال میں جیسا کہ 9 دن میں روزہ مستحب ہے تو اس دن یعنی پہلی ذی حج کو روزہ رکھنا مستحب ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ 80 مہینوں کے روزے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اگر کوئی رکھے اس پہلے دن میں روزہ رکھے تو گویا اس نے 80 مہینوں میں روزہ رکھا ہے۔ اور پھر اس دن جو ہے وہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نماز بھی ہے، عین اسی طرح سے جیسے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نماز ہے۔ نماز مستحب عزیزان محترم 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ کی یہ نماز 4 رکعت ہے، یعنی 2 رکعت کر کے اس کو پڑھا جائے گا۔ کیسے یہ نماز پڑھنی ہے؟ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرنا ہے،
50 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنا ہے، تشہد نماز تمام۔ پھر اسی طرح سے دوسری نماز کو شروع کرنا ہے اور اسی ترتیب سے حمد اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے دونوں رکعات میں تشہد اور سلام کے بعد نماز کو مکمل کرنا ہے، اور پھر حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو انجام دینا ہے۔ تسبیح کو مکمل کرنے کے بعد یہ دعائیہ کلمات خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ سبحان ذی العز الشامخ المنیف، پاک ہے وہ ذات جو بلند و بالا عظمت کا اور عزت کا مالک ہے۔ سبحان ذی العز الجلال الباذخ العظیم، پاک ہے وہ ذات جو صاحب جلالت شان اور عظمت والی ہستی ہے۔ سبحان ذی الملک الفاخر القدیم، پاک ہے اور عظیم ہے وہ ذات جو ذی الملک یعنی صاحب ملک ہے۔ کون سا ملک؟ الفاخر، وہ ملک جو قابل فخر ہے اور قدیم بھی ہے، یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جو صاحب ملک فاخر قدیم ہے۔ سبحان من یرا اثر النملۃ فی الصفا، پاک ہے وہ ذات جو پتھر پر چیونٹی کے چلنے کے اثر کو اور پیروں کے نشان کو مشاہدہ کر لیتا ہے۔ سبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا، پاک و منزہ ہے وہ ذات جو ہوا میں اڑنے والے پرندے کے نشان کو مشاہدہ کر لیتا ہے، اور پاک ہے وہ ذات سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اس طرح سے اس شان و شوکت و عظمت کی مالک ہے اور اس کا غیر اس صفت کا اور ان اوصاف کا حامل نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو مخصوص اعمال میں تیسرا عمل بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت نماز کو پڑھا جائے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنا ہے، 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا ہے، اور 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا ہے۔ اور چوتھا عمل جو اس پہلی ذی حج سے متعلق بیان کیا گیا ہے وہ ہے اگر کوئی شخص ظالم سے امان حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ظالم کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے وہ کلمات ادا کرے، اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات یہ ہیں کہ حسبی حسبی حسبی، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے کافی ہے کافی ہے، من سؤالی علم کا بحالی، یعنی اس کا میری حالت سے جو علم ہے تو میرا سوال اس علم کی نسبت جو ہے وہ اللہ سے متعلق ہے۔ تو یہ کلمات جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعائیہ انداز میں پیش کرے گا تو خداوند متعال اسے ہر ظالم سے امان عطا کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا اور اسے محفوظ رکھے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ مشترکہ اعمال تھے ماہ ذی حجہ کے اور مخصوص اعمال پہلی ذی حج کے۔ ہماری اس موضوع پر گفتگو جاری ہے، کل ہم آپ کی خدمت میں عرفہ کی فضیلت کو بیان کریں گے، پھر عرفہ سے متعلق کچھ اعمال کو بیان کریں گے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف پر عمل کرنے اور ان پر جو ہے وہ باقاعدگی سے عمل کرنے اور پختگی کے ساتھ عمل کرنے اور ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے میں خداوند متعال خود ہماری مدد فرمائے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔